अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर। रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हमसे इश्क बाय नूर आसिफ एपिसोड 4 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर किए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। जैसे आपने लम्से जुनून को बहुत अच्छी तरह से रीड किया है, प्लीज इस नॉवल को भी अच्छी तरह से रीड करें, क्योंकि मैं ये बहुत फरमाइश के बाद जाकर मैंने ये नॉवल स्टार्ट किया रीड करना, लेकिन इस पे वैसा रिस्पॉन्स नहीं है। तो चलिए जी, रेट क्या करें, लाइक एंड शेयर क्या करें, सब्सक्राइब क्या करें। चलो स्टार्ट करते हैं। ड्राइविंग करते हुए इसने लड़की की तरफ निगाह की जो सीट से टेक लगाए अभी भी आंसू बहा रही थी। क्या बहुत चोट लगी है? अरहान की आवाज पर वो हड़बड़ाई थी, क्योंकि क्या वो बुरी तरह सहमी थी। अपने दुपट्टे को भी अच्छी तरह खुद पर लपेटा था। अरहान ने गाड़ी में हीटर ऑन कर दिया था। इसने अपना दुपट्टा क्यों लपेटा था वो समझ गया था। अरहान ने लब बेचे अपना कोट पिछली सीट से उठाकर इसे दिया। वो हैरानगी से इसे देखने लगी। ये लो, इसे पहन लो, अरहान ने इसके चेहरे को एक नजर देखते हुए कहा। इसने वो कोट जल्दी से थाम लिया। इसने वो कोट पकड़ते इसे जल्दी से पहना। अरहान ने नोट किया था वो कोट पहनते इसे किन अखियों से देख रही थी। अरहान बज़ाहिर संजीदा अंदाज में विंड स्क्रीन पर नजरें जमाए ड्राइविंग कर रहा था, मगर लड़की की एक एक हरकत पर नजर रखे हुए था। कहाँ जाना है आपको? अरहान ने थोड़ी देर बाद पूछा तो वो फिर से हड़बड़ाई थी। क्या? इसने फिर से वही अल्फाज दोहराए तो अरहाम खानजादा को गुस्सा आया। वह एक मुसीबत की तरह इसके गले पड़ गई थी। वो तो इस गाड़ी में ऐसे बैठी थी जैसे इसके साथ ही जाना हो। अगर वो लड़की ना होती तो इतना मसला ना होता, मगर मसला यही था कि वो एक लड़की थी। कहाँ जाना है आपको? अरहाम ने इस बार काफी सख्त आवाज में कहा। मुझे वो इतना कहकर फिर से खामोश हो गई। अरहाम ने अब की बार गाड़ी एक झटके से रोकी थी। इसे संजीदा निगाहों से देखने लगा। वो इसे संजीदा देखकर काफी घबरा गई थी। अरहाम ने इसके चेहरे पर हवाइयां उड़ता देखकर खुद के तासुरात पर काबू पाया। देखिए मिस, ये बात है कि अगर आप मुझे बता देंगे कि आपको कहाँ जाना है तो मैं आपको वहां ड्रॉप कर देता हूँ। मेरा सफर तो अभी बहुत लंबा है, अरहाम ने नरम लहजे में कहा। कहाँ जाना है आपको? इसने अपनी गहरी खूबसूरत आंखों से देखते हुए इतनी मासूमियत से पूछा कि अरहाम फिर से अपनी नजरें चुरा गया था। वो सच में बेइंतहा खूबसूरत थी, इसे आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। मुझे कलाम से आगे जाना है, आप अपना बताइए। अरहान फिर से संजीदा हुआ था। वो मुझे कहाँ जाना है? वो खुद से मुखातिब हुई। अरहान खानजादा इसकी बात पर चौंका था। वो गहरी सोच में गुम विंडो स्क्रीन पर नजरें जमाई बैठी थी। अरहान ने हाथ बढ़ाकर इसके कंधे से हिलाया तो वो बदक कर गाड़ी से दरवाजे के साथ जा लगी। अब वो सहमी सहमी निगाहों से अरहाम को देखने लगी थी। चेहरा खतरनाक हद तक सफेद पड़ा था। दुपट्टा गले में झूल रहा था। चेहरे पर भीगे बालों की लटें चिपकी हुई थी। बाल खुले थे जो कमर कुछ एक साइड कंधे पर झूल रहे थे। वो इसे सहमी निगाहों से देखते कोट को अच्छी तरह खुद पे लपेटे जैसे खुद को निगाहों से छुपा रही थी। अरहाम ने गहरा सांस लेकर अंदर उठते अश्तियाल पर काबू पाया। वो उसके साथ अपनी मर्जी से गाड़ी में बैठी थी, मगर अब ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे इसने जबरदस्ती बिठाया हो। वो इसे देखकर क्यों सहम रही थी? वो समझ रहा था इसे वो गलत समझ रही है। कहाँ जाना है तुम्हें? वो आपसे तुम पर आया। इस लड़की ने मजबूर कर दिया था। वो इससे सख्ती से पेश आई। अजीब सी लड़की थी। अरहाम गुस्से से पीछे वो ताक खाकर रह गया। इसने एक नजर अरहाम को देखा, मगर बहुत गहरी नजर इस पर डाली थी। अरहाम की गहरी नजर पहचान गया था। अभी इसे डर ही रही थी कि अब तसल्ली से घूर रही थी। अरहाम का बस नहीं चल रहा था कि इसे गाड़ी से उठाकर बाहर फेंक दे, जो अपनी हरकतों से इसे जिच कर रही थी। कहाँ जाना है तुम्हें? अरहाम खानजादा गुस्सेदार था। वो सीट से उछलते इसकी धाड़ पर लरस गई थी। अरहाम ने गहरा सांस लेते खुद पर काबू पाया। वो अपनी आंखें चिपकते अपने आंसुओं पर मुश्किल से ही काबू पा रही थी। इसका बदन हल्का हल्का लरज रहा था। अरहाम स्टीयरिंग पर मुक्का मारते दोबारा इसकी तरफ मतवज्जा हुआ। वो इसके स्टीयरिंग पर मुक्का मारने पर एक बार फिर से लरज गई। देखो, तुम मुझे जब तक बताओ कि नहीं तुम्हें कहाँ जाना है तो मैं तुम्हें कैसे ड्रॉप करूंगा? प्लीज मुझे बताओ।
ارحام نے بہت نرمی سے کہا۔ ارحام خان زادہ کا لہجہ نرم سنتے ہی اس نے پرسکون ہوتے اپنے بہتے آنسو صاف کیے۔ اپنے بہتے آنسو کو صاف کرتے اس نے ارحام کو دیکھا جو کافی نرمی سے اب اسے دیکھ رہا تھا۔ میرا گھر، وہ بات کرتے اٹکی تھی، پھر گہرا سانس لے کر خاموش ہو گئی۔ ارحام نے مٹھی بھیج کر اسے بولنے کا انتظار کرنے دیا۔ میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں کہاں جا سکتی ہوں؟ اس نے ارحام کی آنکھوں میں دیکھتے اب کی بار کافی کانفیڈنس کے ساتھ کہا۔ کیا مطلب؟ ارحام نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میرے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ میرے پاس ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں میں رہتی تھی، وہ مجھ سے میرے ایک رشتے دار نے چھین لیا۔ میرا مطلب ہے اس نے دھوکے سے مجھ سے سائن کروا کر میرے گھر کے پیپرز ہتھیا لیے۔ اس نے مجھے اس ٹائم گھر سے نکال دیا تو میں آپ کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ ارحام نے کافی سنجیدگی اور تحمل سے اس کی کہانی سنی تھی۔ جس طرح اس نے فروانی سے بتا رہی تھی، اس سے تو یہی ثابت ہو رہا تھا کہ وہ کہانی بنا رہی ہے۔ کہاں تم رہتی ہو؟ ارحام نے ایک سوال اور کیا۔ وہ اس بار پھر سے گھبرا گئی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پا لیا۔ اب وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہی تھی۔ جہاں میں آپ کو ملی تھی وہاں بہت پیچھے میرا ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ میں بہت غریب ہوں، ایک گھر ہی تھا، وہ مجھ سے چھین لیا۔ پلیز میری مدد کریں، مجھے نوکری اور رہائش چاہیے، پلیز میری مدد کریں، وہ التجائیہ لہجے میں بولی۔ نام کیا ہے؟ اس نے ایکسپریشن سے نوٹ کر لیا تھا۔ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ مجبور ضرور تھی مگر غریب نہیں تھی۔ اس کی ڈریسنگ سے صاف لگ رہا تھا وہ یہاں کی رہائشی نہیں ہے۔ اس کی لینگویج سے بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اس علاقے کی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ کیا کیا ہے تم نے؟ میرا مطلب ہے کیا تعلیم حاصل کی ہے؟ ارحام نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ کافی کانفیڈنٹ لڑکی تھی، کچھ دیر پہلے والی سچویشن سے بالکل ہٹ کر تھی۔ اب وہ شاید اس نے کچھ سوچ کر خود پر قابو پا لیا تھا۔ میں میڈیکل میں، اس نے بولتے ہوئے اپنے لب دانتوں تلے دبا لیا تھا۔ ارحام خانزادہ نے اس کا یہ ریئیکٹ پرے بغور دیکھا تھا۔ میں میڈیکل میں جانا چاہتی تھی مگر گھر کے حالات کی وجہ سے نہیں جا سکی۔ میں نے ایم اے کیا ہے، ایم اے اکنامکس۔ اس نے یہ بات بھی ارحام کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہی تھی۔ ارحام غصے سے اپنے لب بری طرح بیچ گیا تھا۔ وہ کہیں سے بھی اتنی عمر کی نہیں لگ رہی تھی کہ وہ ایک کھلتی کلی تھی۔ اسے دیکھ کر صاف اندازہ لگایا جا سکتا تھا وہ کم عمر ہے۔ کیا عمر ہے تمہاری؟ ارحام نے اس کے ایکسپریشن پر نظریں جمائے ہوئے پوچھا۔ میں 25 سال کی ہوں، اس بار بھی کانفیڈنٹ سے جواب دیا۔ ایم اے کب کیا؟ ارحام نے اس کا جھوٹ پکڑنا چاہا تھا۔ اسی سال پیپرز لیے تھے، ابھی رزلٹ آنا باقی ہے۔ اب کی بار وہ مسکرائی تھی۔ اس کے گال میں ننھا سا گڑھا بھی اپنی جھلک دکھا کر چپ گیا۔ بی اے سمپل کیا ہے؟ ارحام نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے سوال کیا۔ ہاں سمپل کیا ہے، مگر میں ٹائپنگ جانتی ہوں، بہت سے شارٹ کورسز کیے ہیں میں آفس میں سیکرٹری کے طور پر کام کر سکتی ہوں، لیکن مجھے رہائش بھی چاہیے۔ اس کا لہجہ اب کی بار التجائیہ ہوا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اس سوال پر بھی وہ گڑبڑائی تھی۔ میرا نام عشق ہے، اگلے ہی لمحے پٹ سے جواب آیا۔ ارحام کو اندازہ ہوا وہ جھوٹ بولنے میں ماہر نہیں تھی۔ جو منہ میں آ رہا تھا بول رہی تھی، پورے کانفیڈنٹ سے، لیکن جو بھی تھا وہ لڑکی جھوٹ بول رہی تھی مگر مجبور لگ رہی تھی، ورنہ وہ بار بار رہائش کی بات کیوں کرتی؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس لڑکی کو لے کر کہاں جائے۔ نہ وہ اسے یہاں چھوڑ سکتا تھا، اگر وہ اس کو اس کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ لگ جاتی تو ضروری نہیں تھا کہ اس کی باتوں پر یقین کر کے اس پہ رحم کھاتا۔ آپ کو میری باتوں پہ یقین نہیں آ رہا ہے کیا؟ اس نے ارحام کو سنجیدگی سے خود کی طرف تکتا پا کر پریشانی سے پوچھا۔ ارحام نے اس کی معصومیت دیکھ کر اپنا ماتھا سہلایا۔ یقیناً وہ یہاں کسی لڑکے کے ساتھ آئی تھی، اس نے اسے دھوکہ دے دیا ہے، مطلب پورا کر کے وہ بھاگ گیا ہے۔ اب اس لڑکی کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، شاید اپنے گھر واپس نہیں جا سکتی۔ ارحام اسے دیکھ کر یہی سوچ رہا تھا۔ آ رہا ہے مجھے تم پر یقین، مگر تمہارا نام؟ ارحام نے اسے معصومانہ سوال پر سنجیدگی سے کہا۔ میرا نام عشق ہے۔ واقعی میں آپ کا نام؟ آپ یقین کریں گے میرے پاس میرے ڈاکیومنٹس نہیں ہیں، ورنہ آپ کو ضرور دکھاتی۔ ماما بتاتی ہیں کہ میں خوبصورتی دیکھ کر انہوں نے میرا نام عشق رکھا تھا۔
ارحام نے اس کی بات پر اسے بغور دیکھا، یعنی اسے اپنی خوبصورتی کا احساس تھا۔ اس کے پاس ڈاکومنٹس نہیں تھے، وہ جھوٹ بول رہی تھی کیونکہ وہ اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ ارحام نے لب نیچے ڈرائیونگ سٹارٹ کی۔ ارحام کی گاڑی سٹارٹ کرنے پر لڑکی نے گہرا سانس لیتے سیٹ سے ٹیک لگائے پرسکون ہوتے آنکھیں موندی تھی۔ وہ بے شک نرم مزاج تھا مگر بیوقوف ہرگز نہ تھا، نہ ہی اس کی نظروں سے کوئی چیز اوجھل ہو سکتی تھی۔ وہ ارحام خان زادہ تھا، ایک ایک باریک نظر پر نظر رکھنے والا، مقابل کے اندر تک جھانک لینے والا۔ وہ تجربہ کار ایک کامیاب بزنس مین تھا، اپنے علاقے کے جرگوں میں تمام فیصلے کرنے والا، اوقاف سے بھی تیز نظریں تھی، اڑتی چڑیا کے پر گن لیتا تھا۔ وہ اس کے جھوٹ سے بخوبی واقف ہو چکا تھا، مگر ایک اکیلی لڑکی کو وہ تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ بس یہی تربیت تھی اس کی، یہی اس کا مزاج تھا، یہی اس کے علاقے کی روایت تھی۔ وہ عورت کی عزت کرنا جانتا تھا، اس لیے ارحام نے اسے حویلی لے کر جانے کا سوچا۔ اس کے ساتھ جو بھی مسئلہ ہے وہ گھر کی خواتین جان لیں گی، اس مطابق کی مدد کر دی جائے گی۔ ارحام کب سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، بارش صرف منگورا کے مقام پر ہو رہی تھی، اب آگے کا راستہ صاف تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے ساتھ بیٹھی لڑکی پر ڈالی جو گہری نیند سو رہی تھی۔ ارحام بہت حیران ہوا تھا، وہ کب سے گہری نیند سو رہی تھی، جیسے کتنے دنوں سے ٹھیک طرح سے سوئی نہیں۔ وہ خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا، دل میں پری گل کا خیال آیا تھا۔ اس کے لب خود بخود مسکرانے لگے۔ وہ جیسی بھی تھی وہ اس کی محبت تھی، وہ اس سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اب وہ اس سے اتنی ناراض ہو چکی تھی کہ اس کا فون بھی نہیں اٹھا رہی تھی۔ حویلی جا کر پری گل کو منانا بھی تھا۔ ارحام کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ ارحام خانزادہ کی گاڑی جب بحرین کے علاقے میں داخل ہوئی تو برف باری بہت تیز ہو رہی تھی، اب ڈرائیونگ کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ ان کے آگے بھی کئی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ اب برف باری رکنے کے بعد صبح کی روشنی میں ہی یہ برف باری سڑکوں پر صاف ہونی تھی۔ ارحام اب پچھتا رہا تھا کہ اسے کل صبح نکلنا چاہیے تھا۔ اگر وہ دن کی روشنی میں نکلتا تو یقیناً حویلی جلدی پہنچ جاتا اور یہ مصیبت بھی اس کے گلے نہ پڑتی۔ اس نے اپنے ساتھ بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر سوچا۔ گاڑی کے رکنے پر وہ لڑکی بھی نیند سے جاگ گئی تھی۔ ہم کہاں ہیں؟ اس نے اچھی طرح کوٹ خود پر لیتے ہوئے پوچھا۔ ہم ابھی رستے میں ہیں، برف باری شروع ہو چکی ہے، کچھ دیر گاڑی میں ویٹ کرنا پڑے گا۔ اگر راستہ کلیئر نہ ہو سکا تو ہم آج رات پاس ہی ایک ہوٹل میں وہاں پر رکیں گے۔ ہوٹل میں رکنے پر وہ کرنٹ کھا کر سیٹ پر اچھلی دی۔ تو کیا مطلب؟ میں آپ کے ساتھ ہوٹل میں رکوں گی؟ مجھے رہائش چاہیے۔ میں آپ کے ساتھ کیوں ہوٹل رکنے لگی؟ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ وہ اس کے گھبرانے پر سمجھ چکا تھا کہ وہ کیا سمجھ رہی ہے۔ اس کی بات پر اس نے اندر غصے کی لہریں اٹھی۔ وہ اسٹیئرنگ پر اپنا ہاتھ مضبوط ہاتھ کا دباؤ ڈالے خود پر قابو پانے لگا۔ رنگت میں سرخیاں سی گلی تھی جسے وہ لڑکی بھی محسوس کر چکی تھی۔ اس کی رنگت میں سرخیاں گلتے دیکھ کر وہ مزید سہم گئی۔ ارحام کے غصے سے اس کی طرف دیکھا تو وہ گھبراتے ہوئے اپنی نظریں جھکا گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں ہوٹل لے جا کر تمہارا فائدہ اٹھانے لگا ہوں؟ مجھے تم میں اور تمہارے حسن میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مدد تمہیں چاہیے، رہائش تمہیں چاہیے، اس لیے میں تمہیں اپنے گھر لے جا رہا تھا جہاں میرے گھر کی اور بھی خواتین ہیں، تاکہ تمہیں کسی بھی پریشانی سے بچایا جا سکے۔ میری نہ فطرت ایسی ہے اور نہ تربیت ہوئی ہے میں کسی عورت کو پریشانی اور مصیبت میں دیکھ کر اپنی نظریں پھیر لوں۔ میرے لیے ہر عورت کی عزت سب چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ یہ گاڑی آگے نہیں جا سکتی، تم نے یہاں بیٹھنا ہے بیٹھو، میں گاڑی لاک کر کے جاتا ہوں، تم یہاں سیف رہو گی، مگر میں یہاں مزید ٹھہر نہیں سکتا۔ ارحام نے اپنی سیٹ بیلٹ اتارتے غصے سے ایک ایک لفظ چبایا تھا۔ اسے اس لڑکی کی بات پر بے حد غصہ آیا تھا جو اسے نہ جانے کیا سمجھ بیٹھی تھی۔ اسے اب یہ لڑکی کسی عذاب سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اسے تیش و اشتعال سے گھورتا گاڑی سے اترا۔ وہ ابھی جلدی سے گاڑی سے اتری تھی۔ میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی جہاں آپ جائیں گے، وہ ارحام کو دیکھتے ہوئے بولی تو ارحام سرخ چہرے کے ساتھ سر جھٹکتا آگے بڑھ گیا۔ ارحام نے پاس ہی ہوٹل میں ایک روم بک کروایا۔ وہ اس دوران ہوٹل کے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ارحام کے پاس جا کر اسے پکارا تو اپنے دھیان میں یوں ہی بیٹھی رہی۔ وہ صوفے پر بیٹھی اپنے ناخن چباتے زمین کو گھور رہی تھی۔ ایک ٹانگ اضطرابی کیفیت میں ہل رہی تھی۔ ارحام نے اسے دوبارہ پکارا۔ وہ ایسے ہی بیٹھی ہوئی تھی جیسے اسے سنائی نہ دیا ہو، پھر اس نے اس کا نام ہی نہ ہو۔
عشق، ارحام نے اب کی بار کافی اونچی آواز میں پکارا۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے صوفے سے اٹھی۔ کیونکہ کیا آپ نے اس نے اپنا مخصوص جملہ دہرایا تو ارحام کا غصہ سوینزے پہ پہنچا سونیزے پر پہنچا تھا۔ تمہارا نام عشق ہی ہے نا؟ ارحام نے اب کی بار اسے قہر بار نظروں سے گھورا تھا۔ ہاں، میرا نام ہی عشق ہے، آپ یقین کریں میرا۔ وہ جلدی سے ہراساں ہوتے بولی، اپنی نگاہیں جھکاتے ارحام کے کوٹ کو اچھی طرح سے خود پر لپیٹا تھا۔ دوپٹہ وہ گاڑی میں ہی چھوڑ آئی تھی، بال گیلے اس کی کمر پر بکھرے تھے۔ اس کے دوپٹہ نہ لینے پر بھی اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ یہاں ہرگز نہیں تھی۔ ہاں، میرا نام عشق ہے، گاڑی میں بتایا تو تھا آپ کو۔ اس بار اس کے لہجے میں بھرپور اعتماد تھا۔ جب وہ جھوٹ بولتی تھی تو کافی پر اعتماد نظر آتی، ورنہ وہ اس کا کانفیڈنس پتہ نہیں کہاں چلا جاتا تھا۔ ارحام خانزادہ نے جھنجھلاتے ہوئے سوچا۔ ارحام نے اپنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے اسے غضبناک نگاہوں سے گھورا تھا۔ ہوٹل میں صرف ایک ہی کمرہ مل سکا ہے۔ ارحام کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی، وہ اس بات کو بیچ میں ہی کاٹ چکی تھی۔ مما، میں کبھی آپ کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں اسٹے نہیں کروں گی۔ وہ گھبراتے ہوئے اس سے 2 قدم دور جاتے پیچھے ہوئی تھی۔ اس کی آواز بھی کافی اونچی تھی۔ ہوٹل میں موجود دوسرے لوگ بھی اس کی اونچی آواز پر متوجہ ہوئے تھے۔ ارحام اشتعال کے مارے رنگ سرخ ہوا۔ وہ اس کے ساتھ یہاں تک چلی آئی تھی، اس کے گھر تک جانے کو تیار تھی، مگر اس پر اعتبار نہیں کر رہی تھی۔ میری بات سنو۔ ارحام نے آگے بڑھ کر اس کا بازو دبوچ کر اپنے مقابل کیا۔ اپنی آواز نیچے رکھو، یہاں تماشا مت لگاؤ۔ تم نے جانا ہے تو چلی جاؤ، میں نے فلاحی ادارہ نہیں کھول رکھا جہاں تم جیسی مجبور عورتوں کو پناہ دو۔ ہوٹل کا روم تمہارے لیے بک کروایا ہے، میں یہاں لاؤنج میں ہی ٹھہروں گا۔ اگر تم نے رکنا ہے رکو، نہیں رکنا تو یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میری جان چھوڑو۔ ارحام اس کا بازو دبوچے غرایا۔ آپ میرے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں نہیں جائیں گے؟ وہ بے یقین ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی ہنگی دیکھ کر ارحام اس کی کلائی کو چھوڑتا رخ موڑے غصے سے اپنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرنے لگا تھا۔ ارحام خود پر کنٹرول کرتے اس کی طرف مڑا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑتے اسے روم کی چابی پکڑائی تھی۔ یہاں سے سیدھا لیفٹ سائڈ پہ آگے جا کر کمرہ ہے، اس چابی پر روم کا نمبر لکھا ہے۔ ارحام نے اسے قہر بار نظروں سے گھورتے ہوئے چابی پکڑائی تھی۔ ہوٹل میں موجود باقی لوگ ان کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو چکے تھے۔ اس کا حلیہ، اس کی خوبصورتی سب کو اپنی طرف متوجہ کیے ہوئی تھی۔ سب سے بڑھ کر ان لوگوں کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یقیناً وہ دونوں کپل ہرگز نہیں لگ رہے تھے۔ ارحام کا کمرے میں ساتھ نہ جانا بھی سب کو مشکوک کر گیا تھا۔ جس طرح سے اس نے اونچی آواز میں کہا تھا کہ وہ ایک ساتھ ایک کمرے میں نہیں ٹھہرے گی، وہ سب کے شکوک و شبہات پر مہر لگا چکا تھا۔ ارحام کی بارآب شاندار پرسنالٹی سے ظاہر ہو رہا تھا وہ عام انسان نہیں ہے، اس لیے کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی اور اس سے باز پرس کرتے۔ ارحام سب کی نظروں کو اگنور کیے لاؤنج میں بڑے صوفے کی جانب بڑھا۔ صوفے پر بیٹھے اپنی پینٹ کی پاکٹ سے سگریٹ نکالتی اسے لائٹر سے سلگا کر لبوں میں دبائی تھی۔ زاران خان زادہ بلیک شلوار قمیض پر بلیک ہی شال کندھوں پر ڈالے کار پوش میں اپنی گاڑی کے پاس کھڑا تھا۔ موسم قدرے ابر آلود تھا۔ رات ہلکی پھلکی برف باری ہوئی تھی۔ اب برف باری تو رک گئی تھی مگر موسم میں خنکی بھی بڑھ گئی تھی۔ عابر کی طبیعت بہت بہتر تھی۔ خجستہ کے ولیمے کے اگلے ہی دن زہلے نے اپنی فیملی کے ساتھ واپس جانا تھا۔ سمیع اللہ اور سب کے روکنے کے باوجود بھی وہ ابرش کی ضد پر واپس جانے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ سمیع اللہ نے زہلے کو گارڈز اور اپنے بہت پرانے وفادار ملازمین رحیم خان، جو ان کے بہت قریب تھے، جنہیں سب کا کار رحیم کہتے تھے، انہیں ساتھ جانے کو کہا تھا۔ زاران خان زادہ کو جب پتا چلا تو سمیع اللہ خان سے زہلے فیملی کو خود اسلام آباد تک چھوڑ کر آنے کی حامی بھری تھی۔ اس نے یہ سب کیوں کہا وہ نہیں جانتا تھا، حتیٰ کہ زہلے اور اس کی فیملی اسلام آباد بھی رحیم کاکا اور گارڈز کے ہمراہ آئے تھے جنہیں سمیع اللہ نے بھیجا تھا۔ اور پھر زاران کا اب دل نہیں مان رہا تھا کہ ان لوگوں کو ویسے ہی بھیج دے۔ وہ کیوں زہلے اور سب کو لے کر پرواز کر رہا تھا، وجہ وہ خود سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ بہت خاص وجہ تھی، اسے کس کی فکر ہو رہی تھی وہ سمجھتا تو تھا مگر شاید ماننے سے انکاری تھا، لیکن وہ کسی بھی صورت انہیں کسی اور کے ساتھ جانے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ اپنے کار پورچ پہ کھڑا ان لوگوں کا انتظار کر رہا تھا۔ زاران کی گاڑی ساتھ ایک
ایک ساتھ اور ایک گاڑی بھی تیار تھی جس میں ابرش کی فیملی نے جانا تھا۔ زہران کی گاڑی نے ساتھ ساتھ ہی رہنا تھا۔ زہران اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے رکا تھا۔ ابرش، زہلے اور باقی سب کے ساتھ آتی دکھائی دی تھی۔ وہ وائٹ ٹائٹس پر سمپل سی گلابی شفون کی فراک میں ملبوس تھی جو پرنٹڈ تھا، جس کی لینتھ پیروں تک تھی۔ گلے میں اسٹالر مفلر کی صورت میں لپٹا ہوا تھا۔ اپنے آدھے بال سمیٹ کر سینٹر سے چھوٹے سے کیچر میں مقید کیے ہوئے تھے، باقی بال کمر پر لہرا رہے تھے۔ باہر آتے ہی ابرش کو سردی کا احساس ہوا۔ وہ غصے سے یہاں آتے ہوئے اپنے گرم کپڑے بھی ساتھ نہیں لائی تھی۔ زہلے نے کہا بھی تھا کہ وہ گرم کپڑے رکھ لے، مگر اس نے انسنی کر دی۔ حویلی کے اندر تو سردی نہیں تھی، مگر باہر تو وہ کانپ کر رہ گئی۔ وہ اپنے اسٹالر کو ٹھیک کرتے گاڑی کی طرف بڑھی۔ اسٹالر تو ٹھیک کرنا ہی تھا، سامنے جو زہران تو کھڑا تھا، بنا کسی میک اپ اور زیب و آرائش میں وہ بہت سمپل تھی۔ زہران نے بڑی گہری نظر ڈالی تھی اس پر۔ وہ زہران خانزادہ کو مکمل اگنور کرتے گاڑی کی طرف بڑھی۔ زہران اسے دیکھ کر اپنی لب بھینچ گیا۔ ان کے گھر کی عورتیں باہر آتے ہوئے پیروں تک چادر اور برقعے میں لپٹی ہوتی تھی، یہاں تک کہ اپنا چہرہ بھی چھپاتی تھی۔ زہلے نے بھی اپنے آپ کو ایسے ہی ڈھانپا ہوا تھا۔ زہران کو یوں وہ بے پردہ ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، یہاں تک کہ اس پر ایک نظر ڈال کر اس کا دوسری نظر ڈالنے کا دل نہیں کیا۔ کل تک وہ اسے اپنے گھر کی عورتوں میں شمار کرنے کا ارادہ نہ تھا، آج اس کا اپنے گھر کی عورتوں میں موازنہ کر رہا تھا۔ نہ صرف موازنہ کر رہا تھا بلکہ بری طرح کھڑ بھی رہا تھا۔ زہران نے غصے سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ بیک مرر ویو سے اس نے اپنے پیچھے کھڑی گاڑی پر ایک نظر ڈالی۔ آہل ڈرائیور کے ساتھ ہی اگلی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ پچھلی سیٹ پر زہلے، عنایا اور ابرش بیٹھے تھے۔ وہ اس طرح سارے راستے ایک غیر مردان کے گھر کے ملازمین کے ساتھ بیٹھ کر جائے گی۔ زہران مزید بے چین ہوا تھا۔ وہ بنا کسی آرائش کے کھلتا گلاب لگ رہا تھا۔ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتا، یہی حال ابرش کا تھا۔ اگر وہ پورے پردے میں بھی ہوتی تو اس کا روپ چھپائے نہیں چھپنا تھا۔ کمبخت آنکھیں ہی اس کی قاتلانہ روپ رکھتی تھی۔ زہران نے اپنی شال گلے میں دونوں ہاتھوں میں جھٹکتے گاڑی سٹارٹ کی۔ اس سے پہلے وہ اپنی گاڑی گیٹ سے باہر نکالتا، ابرش گاڑی سے نکلتے دوبارہ سے حویلی کے اندر داخل ہوئی۔ وہ اپنا موبائل اندر چھوڑ آئی تھی۔ زہران جلدی سے گاڑی سے اتر کر زہلے خاتون کی گاڑی کی طرف بڑھا۔ پھپھو، ابرش میرے ساتھ آ جائے گی، آپ لوگ بے آرام ہوں گے، سفر لمبا ہے۔ زہران نے گاڑی کا دروازہ کھولتے گاڑی میں موجود زہلے سے کہا تو زہلے نے پریشانی سے زہران کو دیکھا۔ ابرش زہران سے کتنا چڑھتی تھی وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ زہران بیٹا، گاڑی میں کافی جگہ ہے، ہم لوگ بے آرام نہیں ہوں گے، تم فکر نہ کرو۔ زہلے نے سہولت سے انکار کیا۔ پھپھو، عنایا ڈسٹرب ہوگی، سفر لمبا ہے، ابرش میرے ساتھ آ جائے گی، زہران نے دو ٹوک انداز میں کہتے کریم کو گاڑی سٹارٹ کرنے کا حکم دیا۔ کریم نے گاڑی سٹارٹ کرتے حویلی سے باہر نکالی۔ زہران اپنی گاڑی کی طرف بڑھتا ابرش کا انتظار کرنے لگا۔ ابرش باہر آئی تو صرف زہران کی گاڑی کو وہاں دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ ابرش کو یوں نکوں کی طرح کھڑے دیکھ کر وہ اس کی طرف بڑھا۔ چلے مس امریکہ، زہران نے اسے گہرے نظروں سے دیکھتے کہا۔ اس کی نظریں صرف اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ ابرش نے ناگواری سے اپنا اسٹالر ٹھیک کیا۔ اس کے چہرے پر پھیلی ناگواری دیکھ کر زہران خانزادہ کا مسکراتا چہرہ سنجیدہ ہوا تھا۔ ماما لوگوں کی گاڑی کہاں گئی؟ ابرش نے سپاٹ لہجے سے پوچھا۔ وہ لوگ چلے گئے، لب بیچے جواب دیا۔ واٹ؟ وہ لوگ کیسے جا سکتے ہیں مجھے لیے بنا؟ ابرش صدمے سے زیادتی سے چیخی تھی۔ دوسرے ہی لمحے ابرش نے زہلے کا نمبر ملاتے فون کون سے لگائے۔ زہران سینے پر ہاتھ باندھے سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ماما، آپ لوگ مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ زہلے کے فون اٹھاتے ہی ابرش نے غصے سے کہا۔ زہلے کے جواب پر ابرش کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا، یعنی کہ اس کی سماعتوں تک یہ خبر پہنچا دی گئی تھی کہ وہ زہران کے ساتھ آئے گی۔ صدمہ اتنا بڑا تھا کہ وہ کتنے ہی لمحے کچھ بول نہ سکی۔ زہران اپنے بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے ابرش کا صدمے کی زیادتی دیکھ کر سرخ پڑتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ زہلے اس کی خاموشی محسوس کرتے فون بند کر چکی تھی۔ ابرش زہران کو کچھ لمحے دیکھتی رہی، پھر اسے اگنور کر کے آگے کی جانب بڑھی۔ وہ کبھی بھی اس عیاش خان کے ساتھ جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی جو سارے راستے اسے اپنی بے باک نظروں سے سلگاتا رہا۔ زہران لب بیچے اس مغرور نکچڑی حسینہ کے انداز دیکھ رہا تھا جو واقعے میں اب آپ کو مس ورلڈ سمجھتی تھی۔ ابرش طویل ترین
ڈرائیو وے کو عبور کرتی حویلی کے گیٹ کی طرف بڑھی۔ زاران دور کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ زاران کے اشارے پر چوکیدار نے سر استباق میں ہلاتے حویلی کا گیٹ کھول دیا۔ ابرش زاران کی نظروں کے سامنے حویلی کا گیٹ عبور کر گئی تھی۔ زاران کافی دیر تک اطمینان سے اپنے گاڑی کے بونٹ کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا رہا۔ وہ ان اونچے نیچے راستوں پر نازک حسینہ کو ذرا تھکانا چاہتا تھا جو ہیل پہن کر گئی تھی۔ محترمہ نے کوئی گرم کپڑا بھی نہیں لیا تھا، نازک کی کوٹ کوٹ کر بھری تھی اس میں۔ اسے باہر آتے سردی سے ٹھٹرتے دیکھ لیا تھا۔ زارا نے ایک نظر آسمان کو دیکھا جہاں سے برف باری ہونا شروع ہو چکی تھی۔ زاران اپنے کندھے پر گری برف کو جھاڑتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ گاڑی سٹارٹ کرتا وہ حویلی سے باہر آیا جہاں سامنے سڑک بالکل خالی اور ویران تھی۔ وہ اپنی گاڑی میں آگے بڑھا تو ابرش کہیں نظر نہیں آئی۔ سڑک کی دائیں طرف کافی اونچا نیچا راستہ تھا جہاں بہت بہتا ہوا دریا تھا۔ وہاں تو ابرش کے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ راستہ کافی خطرناک تھا۔ وہ اپنی گاڑی کو سڑک کی سیدھی طرف بڑھاتا کافی دور تک آ گیا تھا مگر ابرش کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ اب جھنجھلا کر رہ گیا۔ اس کے پاس ابرش کا نمبر بھی نہیں تھا ورنہ وہ فون کر کے محترمہ سے پوچھ لیتا وہ ہائی ہیل کے ساتھ کہاں مٹر گشت کرنے نکلی ہے۔ برف باری اب کافی تیز ہو چکی تھی۔ سڑکوں کو سفید پڑتا دیکھ کر اب وہ صحیح معنوں میں پریشان ہوا تھا۔ خود پر غصہ بھی جی بھر کر آیا تھا۔ اس بے وقوف حسینہ کو اکیلے آنے ہی کیوں دیا؟ زاران ابرش کو تلاش کرتے مسلسل یہی سوچ رہا تھا وہ کہاں جا سکتی ہے۔ اتنی جلدی وہ طویل سڑک کو عبور نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی پیدل وہ زیادہ دور جا سکتی تھی۔ ابرش کا یہاں موجود نہ ہونا ایک ہی بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ اس نے کسی سے لفٹ لی ہے ورنہ وہ پیدل کسی صورت یہاں تک نکل نہیں سکتی تھی۔ کیا اس نے واقعی میں کسی سے لفٹ لی ہے؟ یہ خیال آتے ہی زاران کے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ وہ کسی کے ساتھ بھی کیسے جا سکتی ہے؟ بے شک وہ امریکہ سے آئی ہے مگر اسے پتا ہونا چاہیے کہ ایک عورت کسی پر بھی اعتبار کرتے کسی کی بھی گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتی۔ زاران کا غصہ اشتعال سوا نیزے پر پہنچ رہا تھا۔ اس کے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہوئی اور کسی کے ساتھ بھی منہ اٹھا کر چل پڑی۔ وہ اس بات پر یقین کر چکا تھا کہ ابرش نے کسی سے لفٹ لی ہے۔ اگر وہ یہاں ہوتی تو اسے نظر آ جاتی۔ وہ سڑک کے دائیں بائیں دونوں اطراف میں اچھی طرح سے تلاش کر چکا تھا۔ اوپر سے اس کا حلیہ یاد کر کے وہ نئے سے سلگ اٹھا۔ کیا ہمارے گھر کی عورتیں ایسی حرکتیں کرتی ہیں جیسے یہ ابرش کر رہی ہے؟ وہ پھر سے اپنے گھر کی عورت کا کہہ رہا تھا جسے خود ہی احساس نہ تھا وہ اپنے گھر کی عورت کا مان چکا تھا۔ زاران نے کچھ سوچ کر اپنی گاڑی واپس حویلی کی طرف موڑی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا خود سر مغرور حسینہ جیسی بھی ہو مگر بے وقوف ہرگز نہیں تھی۔ وہ کافی حساس بھی تھی۔ اسے ایک مرتبہ ہی حساس دلانے پر اس کی ڈریسنگ میں زمین آسمان کا فرق آ چکا تھا۔ یہاں تک کہ اس نے خجستہ کے ولیمے پر بھی دوپٹہ اچھی طرح سر پر اوڑھ رکھا تھا۔ اس نے گاڑی کا رخ اب دریا کی طرف جانے والے رستے کی طرف تھا۔ اس کا اندازہ صحیح نکلا۔ وہ دریا کے کنارے پر بڑے سے پتھر پر بیٹھی آسمان کی طرف نگاہ کیے برستی ہوئی برف کو دیکھ رہی تھی۔ سردی سے ٹھٹرتے وہ اپنے سٹالر کو خود پر اچھی طرح لپیٹے ہوئے تھے جس کا کوئی خاص فائدہ نہ تھا۔ زاران نے سر نفی میں ہلاتا اپنی گاڑی سے نکلتا ابرش کی طرف بڑھا جو اسے آتا دیکھ چکی تھی مگر اسے دیکھتے نروٹھے انداز میں اپنا رخ موڑ گئی۔ اس کے انداز پر زاران کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ دریا کے کنارے بڑے سے پتھر پر بیٹھی وہ تھوڑا گھبرائی سے غصے سردی کی شدت سے سرخ ہوتی۔ زاران کے دل کی دنیا ہلا چکی تھی۔ پھر وہ پھر سے مجسم ہوا تھا۔ اتنا مکمل اور شفاف حسن بھلا کہاں دیکھا؟ وہ بہتے دریا کے مانند شفاف اور گہری معلوم ہو رہی تھی۔ سرسبز پہاڑ، بہتا دریا اور آسمان سے گرتی برف، یہ منظر تو وہ بہت بار دیکھ چکا تھا مگر آج اس منظر میں کیا خاص تھا جو اس کے دل کی دنیا کو ہلا کر بلا کر چکا تھا؟ کیوں اس کی دل کی دھڑکنیں اس کے قابو میں نہ تھی؟ کیا اس منظر کا خوبصورت اور دلکش ہونا ہستی کے ساتھ جڑا تھا جو اس وقت پتھر پر بیٹھے اس کے نروٹھی سے دکھائی دے رہی تھی؟ وہ زاران خان زادہ تھا جو امریکہ سے تعلیم کا حاصل کر کے آیا تھا۔ وہ ایک 28 سال کا کامیاب بزنس مین، میچور مرد تھا، کوئی ٹین ایج لڑکا نہیں تھا جو اپنے دل کی بڑھتی دھڑکنوں کو وقتی طور پر اٹریکشن کا نام دے دے یا کسی لڑکے کے حسین متاثر ہوتے اس طرف اٹریکٹ ہو جائے۔ امریکہ میں کتنی ہی لڑکیاں اس کی شاندار پرسنالٹی اور ایشیا ہونے کی وجہ سے اس پر آگے پیچھے منڈلاتی تھی
मगर वो मगरूर इंसान किसी लड़की की हुस्न की खातिर न लाता था, न इसकी धड़कनों ने कभी ऐसी बेवफाई की थी। वो अपने दिल में उठते शोर से बखूबी वाकिफ हो चुका था। वो दिल अब इसका ना रहा। इसके दिल की मलकियत को चुपके से किसी ने अपने नाम करवा लिया था। वो अपने दिल में पनपते जज्बों से अनजान न था, मगर अभी भी मानने से इनकारी था कि कैसे कोई इतनी जल्दी इसे ज़ेर कर सकता था। वो एक सिर्फ नाजुक से कैसे शिकस्त खा सकता था। दादा जैसे मगरूर और सख्त किस्म के इंसान को खुद पर इतना भी अख्तियार न था कि वो खुद को रोक सकता। क्या सिर्फ हुस्न कशिश इससे इस लड़की की तरफ खींच रहे हैं जिसे कल तक वो मर कर भी अपनाने का इरादा न रखता था। आज ये आंखें सिर्फ किसी को क्यों देखना चाहती हैं? दिल को पता नहीं क्या चाहता था। ज़रान खानज़ादा अब दिल के तकाज़ों से परेशान हो गया था। ये दिल अब तन्हा नहीं रहना चाहता था। इनके लबों की प्यास अब बढ़ती जा रही थी। नजर चाहती है दीदार करना, ये दिल चाहता है तुम्हें प्यार करना। महकने लगेगा बदन ये तुम्हारा, हम आंखों से ऐसी शरारत करेंगे। ज़रान खानज़ादा इसे गहरी नजरों से देख रहा था। इसे क्यों लग रहा था ये लड़की सिर्फ इसी की है, इसे देखने का हक सिर्फ इसी का है। ज़रान इसे गहरी नजरों से देखता अपनी बेहद पर हाथ फेर गया। ज़रान को अपनी तरफ ना बढ़ता देखकर अब्रिश ने इसकी तरफ निगाह की। इसे अपने से थोड़े फासले पर जमा देखकर अब्रिश का दिल खौफ से लरस गया। वो इसे गहरी गहरी निगाहों से देख रहा था। अब्रिश ने अपने स्टॉलर को मजीद अपने गिर्द अच्छे से लपेटने ज़रान से मजीद रुख मोड़ लिया। अब्रिश ने बहते दरिया को देखा जिसमें इसका मोबाइल गिरकर गुम चुका था। वो अपनी टूटी हील को दिखा वो ना वापस जा सकती थी, ना ज़रान खानज़ादा से दूर भाग सकती थी। वो इस ठंडे पानी में डूबकर अपनी जान नहीं दे सकती थी। वो ऐसी मौत तो कभी मरना नहीं चाहती थी, मगर इस खान के आगे इरादे ठीक नहीं थे लग रहे थे। इसकी ब्राउन आंखों की सुर्खी आज वो कुछ और ही कहानी सुना रही थी। अब्रिश ने डरते हुए अपना एक पाँव बहते पानी में रखा, मगर इसी लम्हे पाँव वापस खींच लिया था। पानी तो बर्फ की तरह ठंडा था। ज़रान अब्रिश की तरफ बढ़ा और इसे अपनी तरफ आता देखकर बदहवास होते अपनी जगह से खड़ी हुई, मगर दर्द से कराहती वो वापस इसी पत्थर पर बैठ चुकी थी। आंखों में ढेरों पानी जमा हुआ। ज़रान इसके करीब आकर 2 कदम के फासले पर रुक गया। इसने अब्रिश से किन अखियों से देखते अपने स्टॉलर को अच्छी तरह खुद पर लपेटता। ज़रान ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींची। इसे अब्रिश की यह हरकत अब नागवार लगने लगी थी। इसे खुद की नस्वानियत का इतना ही ख्याल था तो खुद को बड़ी सी चादर में लपेट कर बाहर आती, फिर इसे यूं खुद को छुपाना न पड़ता। यहाँ इस बर्फबारी में तन तनहा इस सुनसान जगह पर बैठना कबूल है, मगर मेरे साथ एक गाड़ी में जाना कबूल न था। ज़रान ने इसके करीब आते इसे पत्थर पर जमा देखकर गहरा तंज किया। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं यहाँ पर ज्यादा सेफ हूँ, अब्रिश ने गुस्से से कहते हुए अपने स्टॉलर को दोनों हाथों से आगे से जकड़ा। ज़रान ने इसकी हरकत पर बमुश्किल खुद को गुस्से पर कंट्रोल किया। ओके, अगर मैं तुम्हें लगता है तुम यहाँ पर सेफ हो तो यहीं पर रहो। कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा, फिर यहाँ मुख्तलिफ खौफनाक जानवर निकल आएंगे। यकीनन आज रात के डिनर में वो तुम्हें अपनी खुराक बनाना जरूर पसंद करेंगे, इसलिए बैठी रहो यहाँ, मैं चलता हूँ। ज़रान की बात पर अब्रिश ने इसे बेयकीनी से देखा था। यहाँ कैसे खौफनाक जानवर हो सकते हैं? अब्रिश ने कहते अपने खुश्क लबों पर जुबान फेरी। अब्रिश का रंग खौफ से जर्द पड़ा। आज रात यहाँ गुजार लो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि यहाँ कितने खौफनाक जानवर हो सकते हैं, बशर्तिया सुबह तक तुम जिंदा बची। अगर इन जानवरों से बच के भी गई तो यकीनन सर्दी से ही मर जाओगे। ज़रान ने तंजिया अंदाज में इसे सर्दी से ठिठुरता देखा। ज़रान इसे वहीं छोड़कर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। वो चंद कदम आगे बढ़ा ही था कि अब्रिश जल्दी से पत्थर से उठी। दर्द से कराहते हुए इसके लबों से चीख बरामद हुई। इसने तकलीफ की शिद्दत और धुंधलाई आंखों से दोबारा पत्थर पर बैठना चाहा था, मगर वो पीछे को हुई लड़खड़ा कर रह गई। इससे पहले वो दरिया के ठंडे पानी में गिरती, ज़रान ने जल्दी से आगे बढ़कर इसे कमर से थामते इसे ठंडे पानी से नजर होने से रोका। वो इसके कमर से थामे हुए थोड़ा सा झुका हुआ था। वो सहमी हुई इसकी शाल को दोनों हाथों में दबोची हुई थी। इसके खूबसूरत सिल्की बाल नीचे की तरफ लहरा रहे थे। दोनों की नजरें चार हुई थी। ज़रान का दिल इन क्रिस्टल ब्राउन हिरनी की तरह सहमी हुई आंखों में देखकर डूबकर भरा था। बर्फबारी शदीद तेज हो चुकी थी। बर्फ इन दोनों के बालों के चेहरे पर पड़ रही थी। अब्रिश मुंह खोले सहमी निगाहों से ज़रान को देख रही थी, जो इसे छोड़ने को तैयार न था। इसकी कमर के जानिब बैंड थी। ज़रान इसे संभाला
दिए हुए था। वो खुद सीधी नहीं हो सकती थी, शायद दर्द इसके पाँव में उठ रहा था। ऊपर से मिस्टर खानज़ादा पागलों की तरह इसे घूरे जा रहे थे। ऊपर से ये बर्फबारी इसके औसान खता की हुई थी। अब्रिश की आंखों से अब आंसू लड़ियों की तरह बहने शुरू हो चुके थे। अब्रिश ने रोते हुए दर्द से हिचकी ली तो जरान खान ज्यादा होश की दुनिया में वापस आया। इसे कमर से पकड़कर सीधा किया। अब्रिश बेतहाशा शार्वती रो दी। साथ में जरान के गले में लटकती शाल भी अभी तक दबोचे हुए थी। जारान ने नोट किया वो जमीन पर पाँव नहीं रख पा रही। जारान ने इसकी कमर से थामकर पत्थर पर बिठाया। वो दर्द से सिसक रही थी। क्या हुआ है अब्रिश? जारान ने इसकी पंजों के बल बैठते हुए पूछा। साथ में इसके चेहरे और बालों से बर्फ उतारी थी। अब्रिश ने बेतहाशा रोते हुए अपने पाँव को देख रही थी, जहां से दर्द की टीसें उठ रही थी, वरना वो जारान का ये एक्ट देखकर यकीनन एक हाथ जरूर चटकती। जरान ने अब इसके पाँव की तरफ निगाह की, जो पंपीज के बगैर थे। जारान खानज़ादा इसकी इस वक्त दरिया के बहते पानी में पंजों के बल बैठा हुआ था। ये दरिया का किनारा था, जहां पानी बिल्कुल गहरा न था, मगर इसी तरह बैठे पर जारान के कपड़े और शलवार गीले हो चुके थे। जारान ने इसका पाँव पकड़कर देखा, जहां शायद मोच आई थी। अब्रिश ने इसके पाँव को हाथ लगाने पर दर्द से चीख पड़ी थी। शूज कहाँ है तुम्हारे, और ये मोच कैसे आई? जारान ने इसे देखते हुए पूछा। मेरा पाँव मुड़ गया था और वो हील्स मैंने उतार दी, अब्रिश ने बमुश्किल ही बताया था। दर्द की शिद्दत इसके चेहरे से आया थी। तो हील पहनकर तुम्हें किसने कहा था यहाँ कैटवॉक करो? जरान इसके चेहरे पर तकलीफ देखकर गुस्से से बोला। अब्रिश इसकी बात पर बुरी तरह रो दी। पत्थर से उठते एक बार फिर से इसका पाँव बुरी तरह मुड़ चुका था। पहले वाली तकलीफ फिर भी बर्दाश्त हो रही थी, मगर अब तो इसे लग रहा था वो मर जाएगी। जरान ने इसका पाँव हाथ में पकड़कर मुआयना करना चाहा, मगर अब्रिश के खतरनाक चीख पर वो अपने जिबड़े भींच कर गया। अब्रिश देखने दो, वरना मैं ये मोच कैसे ठीक करूंगा। जरान की बात पर इसका रंग सफेद पड़ा। तो तब क्या मतलब, आप कैसे ठीक करेंगे? ये मोच तो डॉक्टर ही ठीक करेगा। अब्रिश ने थोड़ा नीचे होते इसके हाथ पर अपने पाँव से पीछे करने चाहे थे। इतना दर्द हो रहा था, वो अपना पाँव भी हिला नहीं पा रही थी। जरान ने इसके हाथ पीछे करते हुए इसकी तरफ निगाह की तो जरान का रंग शदीद सुर्ख पड़ा। इसका स्टॉलर गिर चुका था। गहरे गले से नजर आते नशीब व फराज पर नजर पड़ते वो इसके हाथ झटकते अपनी निगाहें झुका गया, मगर इस लड़की पर इसे शदीद गुस्सा आया। जरान ने जमीन से उठते अपने कंधों से शाल उतारकर इसके गिर्द अच्छी तरह लपेटी तो अब्रिश हैरान निगाहों से देखे गई। जो भी था, इसे खान में ऐसी उम्मीद न थी। जरान से ने फिर से नीचे बैठे इसका पाँव पकड़ा था। अब्रिश फिर से चीख उठी थी। लेट मी सी, डोंट बिहेव लाइक अ चाइल्ड। अब तुम अगर चीखी तो तुम्हें इस बहते दरिया के सुपुर्द कर दूंगा। इसे सिर्फ धमकी मत समझना, मैं जो कहता हूँ करता भी हूँ। अगर यकीन नहीं आता, एक बार और चीख कर देख लो तुम। जरान ने अब की बार सख्ती से कहा तो अब्रिश बहते आंसुओं के साथ बेयकीनी से इसे देख रही थी। जरान का चेहरा काफी संजीदा था। जरान ने इस पर सर नजर डालकर इसका पाँव पकड़ा। अब की बार अब्रिश चीखी नहीं थी, मगर दर्द की शिद्दत से जरान का कंधा पकड़ लिया। जरान ने इसका पाँव पकड़कर एक ही झटके से मोड़ा तो अब्रिश के मुंह से दर्दनाक चीख निकली। जरान ने इसके चेहरे को देखा, जो बेतहाशा रोने की वजह से सुर्ख हो रहा था। वो दर्द से सिसकते हुए अभी तक इसके कंधे से शर्ट मुट्ठी में दबोची हुई थी। जरान ने नरमी से इसका हाथ अपने कंधे से अलग किया और अपनी जगह से खड़ा हुआ। जरान ने खड़े होते अब्रिश को देखा, जो अब जोरों कतार रो रही थी, मगर इसकी तरफ नहीं देख रही थी। वो यकीनन इससे नाराज थी। तुम्हारे पाँव की हड्डी मुड़ गई थी, अब वापस अपनी जगह पर आ गई है। थोड़ी देर से ये दर्द भी ठीक हो जाएगा। अब्रिश इसकी बात का बिना कोई जवाब दिए इसकी तरफ से मुंह मोड़कर अपने आंसू साफ करते बहते दरिया को देखने लगी। अब्रिश, यहाँ इसी तरह मोच ऐसे ही ठीक की जाती है। अगर मैं ऐसे ना करता तो दर्द की शिद्दत बढ़ जानी थी। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत दर्द हुआ है, मगर यह करना जरूरी था। चलो अब उठो, शाबाश, हरी अप, हम आगे बहुत लेट हो चुके हैं। जरान का लहजा अब काफी नरम था। अब्रिश सनी उनसनी करती सपाट चेहरा लिए बैठी रही। जो तकलीफ ने दी वो भूल नहीं पा रही थी,
वो इतनी डर गई थी, वो अभी तक अपना पाँव नहीं हिला रही थी। ज़ारान इसे यूं ही बैठे देखकर झुंझला गया। इसकी जगह कोई और होता वो इसे इधर ही छोड़कर चला जाता, नहीं तो 2-4 थप्पड़ लगाकर इसे तीर की तरह सीधा कर देता। लेकिन वो अपनी आदत के बरक्स ये सब कुछ कर रहा था, बल्कि इसकी काफी नरमी बरत रहा था। अमरीश, कम ऑन, बर्फबारी अब खत्म हो चुकी है। अगर ये दोबारा शुरू हो गई तो यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। कम ऑन, लेट्स गो। ज़ारान ने अपनी घनी बियर्ड पर हाथ फेरते अब की बार काफी नरम लहजे में कहा, मगर अब्रिश ने जवाब देना गवारा नहीं समझा। वो यहाँ से उठ नहीं सकती थी, इसे ये भी नहीं कह सकती थी कि वो इसे यहाँ कर छोड़कर चला दे। वो सर्दी से ठिठुर कर मरना नहीं चाहती थी, ना ही यहाँ के जानवरों की खुराक बनना चाहती थी, और ना ही इसके सरफिरे खान के साथ जाना चाहती थी। अब्रिश की आंखों से फिर से आंसू बह गए। इसकी इसने जिंदगी में कभी खुद को इतना बेबस महसूस नहीं किया था जितना वो आज खुद को कर रही थी। ज़ारान वहीं पर खड़ा काफी देर तक इसे रोता देखता रहा। वो रोते हुए बार बार अपने आंसू साफ करते बहते दरिया को देख रही थी। वो जानता था वो अंदर से काफी डर गई है। इधर से उधर जाने पर वो जरूर इसके पीछे आती, अभी भी यहाँ तन्हा नहीं रहती। मगर ज़ारान इसे मजीद डराना नहीं चाहता था। ज़ारान अपने और इसके दरमियान 2 कदमों का फासला तय करते इसके करीब हुआ। अब्रिश ने निगाहें उठाकर इसे अपने करीब देखा था। इससे पहले वो कुछ समझती ज़ारान ने इसकी तरफ झुकते इसे अपनी बाहों में भरते गोद में उठा लिया। अब्रिश का रंग सुर्ख पड़ा था। वो कब चुप मेहर लब हो गई। पहली मर्तबा किसी मर्द ने इसे यूं छुआ था। अमेरिका मुल्क में इसने किसी को भी अपना हाथ तक पकड़ने नहीं दिया था, और वो इसे यूं अपनी गोद में उठा चुका था। अब्रिश का दिल कानों में बजने लगा। इसका बदन लरसना शुरू हो चुका था। ज़ारान के दिल की धड़कनें सुनता और इसके बदन की कपकपाहट महसूस करता ज़ेरे लब मुस्कुराया। इसका सुर्ख पड़ता चेहरा एक नजर देखते वो गाड़ी की तरफ बढ़ा। गाड़ी का दरवाजा खोलते इसे एक फ्रंट सीट पर बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठते गाड़ी स्टार्ट